مال کو جان کے ساتھ اتنا لازم کیا گیا ہے کہ مال کو مقدم کیا گیا ہے جان پر، کہ آدمی علم تو حاصل کر لے گا، ظاہر بات ہے کہ علم کا حاصل کرنے کے لیے جان لگانی پڑے گی، لیکن اگر یہ مزاج بن گیا کہ مال دوسرے کا ہو جان میری ہو تو یہ مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ علم کا حاصل کرنے میں اپنے مجاہدے کو کامل کرو کہ مال کو مقدم کیا ہے جان پر، مال کو مقدم کیا ہے جان پر، کہ اپنا مال خرچ کرو علم کا حاصل کرنے میں، اس لیے کہ مال دوسرے کا ہو جان میری ہو تو مجاہدہ ناقص ہے، مجاہدہ ناقص ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ کوئی مگر مال خرچ کر دے تو میں علم حاصل کر لوں، کوئی مال خرچ کر دے تو میں علم حاصل کروں، حالانکہ یہ علم تیری ضرورت ہے۔ آپ دنیا والوں کو دیکھیے کہ یہ ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، پروفیسر بننے کے لیے قرض لے لے کر، مقروض ہو کر، زمینیں بیچ کر کس کوشش سے یہ اپنے فنون میں ملازمت تک پہنچتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر بننے میں اتنے مقروض ہو جاتے ہیں کہ کلینک پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے ڈاکٹر بننے کا قرضہ ابھی تک ادا کر رہا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر بننے کا قرضہ ادا کرتے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ علم مجھے مفت میں مل جائے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم مفت میں مل جائے۔ میں نے غور کیا کہ جتنے بھی فنون کے اڈے ہیں دنیا میں، جتنے بھی اسکول اور کالج ہیں، ان میں عام سے عام بچہ، غریب سے غریب باپ کا بچہ، وہ اپنی فیس دے کر، اپنی فیس جمع کر کے علم حاصل کرتا ہے، اپنی فیس جمع کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں، بے شمار، کہ جو خود نصاب کے مالک ہیں، خود صاحب نصاب ہیں، لیکن اتنا بھی معمول نہیں ہے کہ جتنا میں نے مدرسے سے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے، میں کم سے کم اس کا بدل دے تاکہ میں علم تک اپنے مجاہدے سے پہنچوں۔ اس لیے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ مجاہدہ کا کامل ہونا مکاشفے کے لیے شرط ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، بہت مالدار، اللہ نے اس کے باپ کو خوب نوازا، مدرسے میں پڑھتا تھا، 2 سال پڑھا، 2 سال کے بعد کہنے لگا کہ مجھے پڑھنا نہیں۔ کیوں؟ کہ کچھ سمجھ نہیں آتا، کیا پڑھوں، سمجھ کچھ نہیں آتا۔ کیا بات ہے کہ عبارت دیکھتا ہوں کیا مطلب ہے، کیا غرض ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا مجھے سچی بتا، تو نے کتابیں کہاں سے لی ہیں؟ کہ میں نے کتابیں مدرسے سے لی۔ کمرہ کہاں ہے؟ کہ مدرسے میں۔ کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ کہ مدرسے سے کھاتے ہیں۔ لائٹ کہاں کی استعمال کرتے ہو مطالعے کے لیے؟ کہ مدرسے سے استعمال کرتے۔ لیکن جس کام کے کرنے میں تیرے مال کا بذات خود خرچ کرنا نہیں ہے، تو اس کام کی حقیقت تک کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ میرا ایک ذاتی تعلق تھا اس سے۔ ہم نے اس سے کہا کتابیں خرید لو، مدرسے کی واپس کر دو، یا کمرہ لے لو، یا اگر مدرسے میں رہنے کا ہے تو کمرے کا کرایہ زائد دے دو۔ اس لیے کہ واقعی معلم اور متعلم ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگر مدرسے کی گھاس بکری نے کھا لی تو آج گھر میں کہلا دیا جاتا تھا کہ دودھ مدرسے میں دیا جائے، کیونکہ آج بکری نے مدرسے کی گھاس کھائی ہے۔ یہ معلمین کا معیار تھا۔ آج کا دودھ مدرسے میں دے دیا جائے، گھر میں استعمال نہ کیا جائے، سختی سے کہلوا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟
ہمارا تو اسی میں گزارا ہے کہ نہیں. آج دیکھا گیا ہے کہ ہماری بکری وہ مدرسے کے احاطے میں داخل ہوئی, اس نے مدرسے کا گھاس کھایا ہے. آج کا دودھ گھر میں استعمال نہیں ہوگا, مدرسے میں دے دو. یہ معلمین کا اخلاص تھا کہ وہ اتنا بچتے تھے اس سے, کیونکہ ایک امانت ہے ان کے پاس علم کی جو طالبین علم تک پہنچانی ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کھانا مدرسے کا تو خود صاحب نصاب ہے, کتابیں مدرسے کی تو خود صاحب نصاب ہے, قیام مدرسے میں تو خود صاحب نصاب ہے. لیکن تو نے اس علم کو حاصل کرنے میں کیا خرچ کیا؟ میں نے, کیونکہ بے تکلفی اس سے تھی تو میں نے بے تکلف ہو کے بات کی. میں نے کہا تو پہلا آدمی ہے جو علم الہی کے حاصل کرنے کے ساتھ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں, میرا دل نہیں لگ رہا. میں نے کہا خدا کی قسم آج تک میرے پاس کسی کالج کا طالب فن یا کسی اسکول کا بچہ آج تک نہیں آیا کہ دعا کر دو میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے اور میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور آج تک کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ دعا کر دو میں فارغ ہو گیا ہوں, میرے کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کام کروں. ان کے کام ان کی فراغت سے پہلے طے ہو جاتے ہیں. ہمارے, اللہ مجھے معاف فرمائے, آپ بھی معاف کریں, کہ ہمارے کام فراغت کے بعد بھی طے نہیں ہوتے کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ دنیا کے فنون حاصل کر کے, عجیب بات ہے, وہ دنیا کا فنون حاصل کر کے مطمئن ہے کہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے کہ ان کی پڑھائی چلتی رہتی ہے, ان کی ملازمتیں طے ہو جاتی ہیں. بہت ملیں گے آپ کو ایسے جو صبح جاب کرتے ہیں شام کو پڑھتے ہیں, صبح پڑھتے ہیں شام کو جاب کرتے ہیں. ہاں, بہت ملیں گے. کیوں؟ اپنے مقاصد میں اگر فنون میں بھی اپنی ذات سے قربانی دے رہا ہے تو وہ مطمئن ہے, اور اگر علوم میں اپنی ذات سے قربانی دے رہا ہے تو یہ پریشان رہے گا میں کیا کروں. بہت آتے ہیں, فارغ ہو گئے, تجارت میں لگ گئے, فارغ. میں کہتا ہوں اگر جتنے عالم ہیں اگر یہ 100% معلم بن جاویں تو امت میں سے 100% جہل ختم ہو سکتا ہے. اتنا عملہ تیار ہو رہا ہے کہ اگر یہ 100% معلم بن جاویں جتنا عالم ہیں تو امت سے جہل ختم ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے تھے اگر 100% مالدار صحیح طریقے سے زکات دے تو امت سے فقر ختم ہو سکتا ہے. یہ مثال دے کے فرماتے تھے کہ اگر ہر غنی زکات دے تو فقر ختم ہو سکتا ہے, اور اگر ہر عالم معلم بن جائے تو جہل ختم ہو سکتا ہے. چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی کتابیں لے لو, اپنے کھانے کا انتظام کر لو, اپنے قیام کا انتظام کر لو, اور اگر مدرسے سے باہر رہنا مدرسے کا قانون نہیں ہے تو پھر جتنی جگہ تم کمرہ استعمال کرتے ہو اتنا کرایہ کا کی قیمت معلوم کر کے مدرسے کو دے دو. مجھے یاد ہے کہ 3 مہینے نہیں گزرے تھے, 3 مہینے مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے گزر گیا ہے میں اس کو دوبارہ پڑھوں. پھر ایسی استعداد اللہ نے دی اور اللہ نے ایسا کام لیا کہ اب خود ایک مدرسے کے خود مفتی ہے, خود محتمیم ہے, ایک مدرسہ خود چلاتے ہیں. اللہ نے مال بھی دیا, اللہ نے علم بھی دیا. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ حصول علم کے لیے ہم اپنے مجاہدے کو کامل کریں, اپنے مجاہدے کو کامل کریں. کہ مجاہدے کا کمال یہ ہے کہ اپنی ذات سے علم پر خرچ کریں. علم کمانے کا راستہ نہیں ہے, علم خرچ کرنے کا راستہ ہے. لیکن ایک علم پر خرچ کرنا ہے, ایک علم پر خرچ کرنا ہے, ایک علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنا ہے. اس زمانے میں علم سیکھنے والوں پر خرچ کرنے کا مزاج ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے مالدار علم سے جاہل ہیں مگر وہ مال خرچ کر دیتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, وہ علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں علم پر خرچ کرو, اپنی ذات سے علم پر خرچ کرنا. ایک ہے علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنا. مال خرچ کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ علم خود سیکھنے سے آتا ہے.
فرمایا کہ کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا، بلکہ علم سیکھنے سے آتا ہے، یہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس علم کے سیکھنے میں اپنا مجاہدہ کامل ہونا چاہیے، کہ حصول علم میں مجاہدہ کامل ہونا چاہیے، اور مجاہدے کا کمال اپنی جان اور اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، اپنی جان اپنا مال خرچ کرنا، اس سے مجاہدے میں کمال پیدا ہوگا۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچایا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچایا جائے، اس لیے کہ علم ہی ذکر ہے، علم ہی ذکر ہے، اس کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بہت بچایا جائے، کہ لا یعنی باتیں یہ دلوں کو علم سے اس طرح مردہ کر دیتی ہیں جس طرح ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بہت بچایا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تشخیص اذہان کے لیے یا تھوڑا سا ہنسنا ہنسانا اپنے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں کہ جھوٹ بولا جائے ذہن کی تشخیص کے لیے۔ اس کے ذہن کی تشخیص تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، لیکن اس کا دل جھوٹ بولنے سے، علم کو حاصل کرنے سے بند ہو جائے گا۔ صحیح ہے، فرمایا حدیث میں کہ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا، فرمایا کہ یہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے، جو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، صرف ہنسانے کے لیے لوگوں کو۔ فرمایا یہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ معلم اور متعلم دونوں کو لا یعنی باتوں سے اس لیے روکا گیا تھا کہ علم ذکر ہے اور لا یعنی بات اس کی ضد ہے۔ علم ذکر ہے اور لا یعنی بات غفلت ہے، وہ ذکر نہیں ہے، وہ ذکر میں رکاوٹ بنے گی۔ بلکہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سبق سے فارغ ہوئے تو یہ کہا طلبہ سے کہ لاؤ دسترخوان لاؤ، دل بہلا لیں۔ فرمایا ہاتھ السفرۃ نتعلل، لاؤ دسترخوان لاؤ، دل بہلا لیں۔ ماشاءاللہ طلبہ بھی ایسے، اور کیوں نہ ہو تابعین ایسے طلبہ۔ اتنی بات پکڑ لی کہ استاد صاحب آپ نے آج تک ہمیں جو کچھ پڑھایا ہے، آپ نے آج تک ہمیں جو کچھ پڑھایا ہے، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے علم کا، آخرت کا، دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے ہم نے آج تک کوئی بات نہیں سنی۔ آج پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، یہ آپ نے کیا کہا؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ گئے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، درس گاہ یہ تو عبادت گاہ کی طرح ہے۔ یہاں ہنسنا یا یہاں کوئی وہ کام کرنا جو مسجد کے منافی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ درسگاہیں مسجد کا ایک کونا ہے، ایک شعبہ ہے، بھلے وہ مسجد سے شعبہ باہر آ گیا ہے، اس کا احترام، اس کا اہتمام، اس میں باوضو رہنا، اس میں لا یعنی باتوں سے بچنا، یہ بالکل تمام مسجد کے آداب اور مسجد کے احترام کی طرح ہے۔ مسجد کے آداب، مسجد کے احترام کی طرح ہے۔ ایسے طلبہ تھے کہ طلبہ نے بات پکڑ لی، کہا کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے جو ہم نے آپ سے کبھی نہیں سنی۔ فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دو، اس بات کو بھلا دو،